کہیں بہت دور نیلے آسمانوں کے نیچے سنہری پہاڑوں اور چمکتے دریاؤں کے درمیان ایک عظیم سلطنت آباد تھی۔ یہ سلطنت اپنی شان و شوکت، امن اور عدل کے لیے مشہور تھی۔ زرنگار پر ایک نیک دل بادشاہ شاہ بہرام حکومت کرتا تھا، اور اس کے ساتھ اس کی ملکہ زریں تاج، جو حسن کے ساتھ ساتھ حکمت اور صبر کی مثال تھی۔ سالوں کی دعاؤں کے بعد اللہ نے بادشاہ اور ملکہ کو اولاد کی نعمت عطا کی۔ ایک کے بعد ایک 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ہر بیٹی حسن، عقل اور نرمی میں لاجواب تھی۔ محل خوشیوں سے بھرا تھا، مگر بادشاہ بہرام کے دل میں ایک خواہش ادھوری تھی۔ ایک رات جب محل کے صحن میں چاندنی اتر رہی تھی، بادشاہ نے ملکہ سے آہستہ کہا، ملکہ، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، مگر میرا دل ایک وارث کا خواہاں ہے۔ مجھے ایک بیٹا چاہیے جو اس سلطنت کو سنبھالے۔ ملکہ نے سر جھکا لیا۔ اس کے دل میں دکھ بھی تھا، دعا بھی اور خوف بھی۔ کچھ عرصے بعد اللہ کے حکم سے ملکہ پھر امید سے ہو گئی۔ پورا محل منتظر تھا۔ نجومیوں نے ستارے دیکھے، خوابوں کی تعبیر نکالی اور کہا، یہ بچہ معمولی نہیں ہوگا، اس کی پیدائش سلطنت کی تقدیر بدلے گی۔ پھر وہ رات آئی۔ آسمان پر بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی، اور محل کے در و دیوار پر عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو دائی نے لرزتی آواز میں کہا، مبارک ہو ملکہ، بیٹی ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کے دل میں مایوسی اتر گئی۔ وہ بغیر کچھ کہے محل سے نکل گیا۔ محل میں خوف پھیل گیا۔ سب جانتے تھے کہ بادشاہ بیٹے کا خواہاں تھا۔ اسی رات محل کی یہ غریب مگر نیک دل نوکرانی چاندی بی کو حکم دیا گیا کہ وہ اس نومولود بچی کو لے جائے۔ کہا گیا کہ اسے محل سے دور چھوڑاؤ۔ چاندی بی نے بچی کو گود میں لیا۔ بچی نے آنکھیں کھولیں، اور اس لمحے ایک عجیب روشنی نوکرانی کے دل میں اتر گئی۔ وہ روح پڑی، میں اسے نہیں مار سکتی، یہ تو نور ہے۔ چاندی بی بچی کو اپنے جھونپڑے میں لے گئی اور اسے اپنی بیٹی بنا کر پالنے لگی۔ اس بچی کا نام اس نے رکھا نورین۔ سال گزرتے گئے۔ نورین عام بچوں جیسی نہیں تھی۔ جہاں وہ سوتی، وہاں مٹی سونے میں بدل جاتی۔ جہاں وہ مسکراتی، وہاں خوشحالی آ جاتی۔ چاندی بے غریب تھی، مگر اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہ رہا۔ ایک دن ملکہ زریں تاج نے دیکھا کہ خزانے میں سونے کی مقدار بڑھ رہی ہے، حالانکہ کوئی نیا ٹیکس یا جنگی مال نہیں آیا تھا۔ اس نے بادشاہ کو ایک سونے کی اینٹ دکھائی۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، یہ سونا کہاں سے آیا؟ ملکہ نے دھیرے سے کہا، جہاں ہماری وہ بچی سوتی ہے، وہاں زمین سونا بن جاتی ہے۔ بادشاہ چونک گیا، کون سی بچی؟ سچ سامنے آ گیا، نوکرانی، چھپی ہوئی بیٹی اور قسمت کا راز۔ بادشاہ کے دل میں پچھتاوا اتر آیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اس بچی کو محل لایا جائے۔ جب نورین محل میں داخل ہوئی تو پورا محل جگمگا اٹھا۔ دیواریں چمکنے لگیں، فانوس خود بخود روشن ہو گئے۔ مگر 6 شہزادیاں یہ سب دیکھ کر جلنے لگیں۔ یہ تو ایک نوکرانی کی اولاد ہے، یہ ہم سے زیادہ کیوں پیاری؟ یہ ہم سے زیادہ خاص کیوں؟ حسد ان کے دلوں میں سانپ بن کر رینگنے لگا۔ وہ نورین کے خلاف سازشیں کرنے لگیں، کبھی اسے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش، کبھی اس کے کمرے میں کانٹے، کبھی اس پر الزام۔ مگر نورین خاموش رہتی۔ وہ جانتی تھی اصل طاقت صبر ہے۔ ایک دن حسد اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ 6 شہزادیوں میں مل کر نورین کو محل کے جنگل میں چھوڑ دیا۔ رات تھی، سناٹا تھا، جنگل میں درندوں کی آوازیں تھیں۔ نورین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، اگر میں سچی ہوں تو میری حفاظت فرما۔ اسی لمحے درختوں سے روشنی پھوٹی، پریاں ظاہر ہوئیں۔ انہوں نے کہا، تو سونے کی نہیں، دلوں کی شہزادی ہے۔ پریوں نے نورین کو طاقت دی، طاقت معاف کرنے کی۔ جب نورین واپس محل آئی تو اس کے قدموں کے نیچے سونا نہیں بلکہ امن پھیل رہا تھا۔ بادشاہ نے سچ جان لیا۔ 6 شہزادیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ روئیں، جھک گئیں اور معافی مانگی۔ نورین نے کہا، میں تمہاری بہن ہوں، دشمن نہیں۔ بادشاہ نے اعلان کیا، حکومت وہی کرے گا جس کا دل سب سے پاک ہو۔ یوں 7 شہزادیاں بن گئیں، 6 حسن کی اور 1 نور کی شہزادی۔
ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔